آیت نمبر 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے. یہاں اصحاب کہف کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے. قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہود سے ہیلپ لیتے ہیں، اور ان سے یہود سے کہا کہ اپنی کتابوں میں سے کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو اہل مکہ نہ جانتے ہوں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہو، اور تاکہ جان سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اصلی سچے نبی ہیں یا یوں ہی دعوے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہف والوں کا واقعہ کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہف والوں کے بارے میں پوچھیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہف والوں کا، غار والوں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ کہف والے یعنی غار والے اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ یعنی کہ یہ ایک واقعہ ہے جس کے اندر چند نوجوان کئی سو سال کے بعد دوبارہ سو کر اٹھ جاتے ہیں. تو تمہیں بہت حیرت ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانی لگ رہی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تو ویسے ہی بہت بڑے بڑے عجائب موجود ہیں گے. یعنی زمین و آسمان کی پیدائش کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بہت سارے عجائب، کنگڈم آف اللہ میں بہت ساری تمہیں عجیب عجیب واقعات نظر آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک روایت میں فرشتوں کے بارے میں بتایا کہ جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں گے، تو ان فرشتوں کے سائز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں گے تو ان میں سے ایک فرشتے کے کندھے سے لے کر ایئر لوب یعنی کان کی لو تک، جیسے ہمارا آپ دیکھیں نا کندھا ہوتا ہے پھر اوپر کان کی لو جہاں ہم ٹاپس پہنتے ہیں گے، اپنی جویلری پہنتے ہیں، تو وہاں سے لے کر کندھے سے لے کے ایئر لوب تک کا ڈسٹینس آپ سے سنا ہے کہ اگر ایک پرندہ اس فرشتے کے کندھے سے اڑنا شروع کرے تو وہ اس کی ایئر لوب کان تک 700 سال میں جا کے مسافت طے کرے گا. یعنی کتنی ہیوج جسامت ہوگی اس فرشتے کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں گی کہ حیران کر دینے کی. تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس واقعے میں حیرت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں اٹھا دیا. تو یہ صرف وہ لوگ جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں گے، وہی لوگ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. جو وحی کا تابع ہو اس کے لیے تو صرف اتنی سی بات کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے اذ اوى الفتية الى الكهف، اور جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف، یعنی غار میں پناہ لی چند نوجوانوں نے. فتیہ کہتے ہیں گے بھرپور جوانی کو، جس میں انسان کی جسامت اور عقل پوری ہو، ٹوٹل میچور ہو عقل. تو ایسے میں یہ چند نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، اور اس وقت رومن امپائر کا بادشاہ جو تھا وہ بت پرست تھا، شرک پر تھا، جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ جبراً زبردستی ظلم کر کے لوگوں کو اپنے شرک پر قائم رکھتا تھا. لیکن یہ چند نوجوان سمجھدار تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے، اور ان کا تعلق بھی ایک اونچے طبقے سے تھا. یعنی جیسے ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، کہ وزراء وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے. تو انہوں نے بادشاہ کے عقیدے سے بغاوت کی، اور بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ یہ واپس شرک پر آ جائیں ورنہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے گا. اب یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ساری مال و دولت، جاہ و جلال چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر جائیں گے، کس لیے؟ کہ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے. اور کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پلان کرتے ہیں کس طرح سے بادشاہ سے جان بچائیں، اور پھر جا کے غار میں پناہ لیتے ہیں گے. اب اس مشکل وقت میں یہ کسی بندوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں. جو اس آیت نمبر 10 میں دعا آ رہی ہے گی، یہ بہترین دعا ہے گی فتنوں کے دور میں بھی مانگنے کے لیے. اور جب بھی انسان کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ کہیں کوئی انسان کو حل نظر نہ آ رہا ہو، تو بہت بہترین دعا ہے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمت، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاس سے خاص رحمت عطا کر. رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر دے ہمارے لیے
حی لنا یعنی کہ مہیا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدہ صحیح راہ دکھا دے، رہنمائی کر دے ہماری، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ آ رہا ہے من لدن کا رحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے نواز ہمیں، اپنے پاس سے خاص نوازش کر ہم پر۔ رحمت کے معنی میں کہ صحیح راستے کی ہدایت بھی مانگ رہے ہیں، بھلائیاں بھی مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں سے مغفرت بھی مانگ رہے ہیں، اور دنیا کا رزق بھی مانگ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں دنیاوی ضروریات بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں گی۔ اب ایک جگہ سے نکل کے جائیں گے تو کہیں ٹھکانا چاہیے، کھانے پینے کو چاہیے، تو کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں گے، کسی کو بیچ میں نہیں لا رہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں اس وقت تیری خاص رحمت کی ضرورت ہے گی، اور ہمارا معاملہ درست کر دے اور ہمیں صحیح راستہ دکھا دے، جو ہمیں کرنا چاہیے وہی کریں، ایسا نہ ہو کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو ہمارے ایمان اور ہمارے لیے مشکل کا سبب بن جائے۔ اور یہ واقعہ جو ہے گا وہ یہودیوں کی کتاب میں، رومن لٹریچر میں بھی آتا ہے گا 7 سلیپرز کے نام سے۔ تو یہ بہت بہترین دعا ہے کہ جو کہ آج کل فتنوں کے دور میں ہمیں مانگنی چاہیے، کہ دنیاوی ضرورات بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی پوری فرماتا ہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے گا۔ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے مشکل کشا کون ہے، کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور قرآن شریف میں آتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کو تھام لیا تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے گا، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اور ایمان والوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے گا کہ جب مشکل آتی ہے تو وہ بندوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ سے ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے گا کہ ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو وہ کس سے مانگتے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ہم ساری چیزیں پہلے کر لیتے ہیں گے، سب دوائیاں کھا لیں گے، سب کر لیں گے، جب کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے در پہ آتے ہیں۔ نہیں، مومن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے دل میں آنے والی تکلیف، پریشانی اور حاجت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے شیئر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں آ رہا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے تھپکی ماری، فَضَرَبْنَا، ضربہ کا مطلب ہے مارنا، تھپکی ماری یعنی جیسے کہ علی اذانہم، ان کے کانوں پر، جیسے ماں ہوتی بچوں کو سلاتے وقت کانوں پر تھپکیاں دے رہی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی ماری غار میں، اور وہ کئی سالوں کے لیے سو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا تعلق دنیا سے کٹ آف کر دیا، یعنی ہر لوگوں سے ان کو بچا لیا، لوگوں کی آنکھوں سے سب کو چھپا لیا، یعنی جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا اور ہمارا آگے کیا معاملہ ہوگا، ہم کس طریقے سے سروائیو کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں رہیں گے، ان سب چیزوں، ان سب ٹینشنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کر کے ان کو کانوں پہ تھپکی لگائی اور انہیں سلا دیا۔ اسی آیت میں آگے آتا ہے کہ وہ 300 سے ابو، یعنی 300 سے ابو، 309 سال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سوئے رہے اس غار میں۔ ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین، کون سا گروہ ان دونوں میں سے، احصا لما لبثوا امدا، کون سا گروہ ان دونوں میں سے زیادہ شمار کرنے والا ہے، یعنی بہتر معلوم کرنے والا ہے کہ کتنے عرصے وہ لوگ وہاں سوئے رہے۔ اس آیت کے بارے میں 3 رائے آتی ہیں گی کہ یہ کون 2 گروہ تھے۔ یہ 2 گروہ جو کہا جاتا ہے، ایک پہلی رائے تو یہ ہے کہ یہ 2 گروہ، ایک تو کہف والا کا ایک گروہ تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو شہر والے تھے، جس میں جب یہ لوگ سو کر اٹھے ہیں اور جس شہر کی طرف گئے ہیں تو ان کا گروہ، یعنی وہ دونوں، وہ لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے کہ تم لوگ اتنے سال اٹھے سوئے ہو، اور یہ غار والے کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری رائے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بستی والوں میں ہی 2 گروہ تھے، یعنی جس شہر میں یہ گئے تھے ان میں 2 گروہ تھے جو لوگ لڑ رہے تھے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ اتنے عرصے رہے ہیں اور یہ اتنے عرصے رہے۔ اور تیسری رائے آتی کہ اصحاب کہف میں سے یہ 2 گروہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شاید اتنی دیر سوئے ہیں، اور کوئی کہہ رہا تھا ہم اتنی دیر سوئے ہیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مدت کے صحیح اعتبار شمار کرنے میں کون بہتر ہے گا، یعنی کون سا گروہ ان دونوں میں سے بہتر شمار کرتا ہے گا۔ تو یہاں ایک ابھی ہمارا پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے گا، اور ہم یہ واقعہ ابھی مزید چلے گا جو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں، جو اگلے پورے رکوع میں ہے، لیکن ابھی یہ پہلا رکوع جو مکمل ہو رہا ہے تو ہم اس سے لیسن لیں گے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا دجال سے حفاظت کے لیے پہلا رکوع سب سے امپورٹنٹ ہے، تو اس پورے پہلا رکوع میں ہمارے لیے کیا لیسنز نکلے۔ دیکھیں اس پہلے رکوع کا دجال
کے حوالے سے جو ہمیں بچاتا ہے. یہ پہلا رکوع سورۃ الکہف کا. اس میں سب سے پہلے سٹارٹنگ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد اور اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ کتاب نازل ہوئی ہے ان پہ پورا ایمان اور اس کو تھامنے کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اور دوسری چیز کہ یہ کتاب جو ہے وارن کرتی ہے کہ خبردار کرتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا بھی ہے، اللہ کے عذاب سے، اور خوشخبری بھی ہے کہ ایمان لا کے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اس لیے ہوپ، امید بھی پوری رکھنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے رائٹس انسان کو صحیح پتہ ہونا چاہیے، اور پھر شرک سے کلی طور پہ اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے گا. یعنی شرک جس کی زندگی میں شامل ہے گا وہ شخص جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے گا. اور پھر ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا ہے گا کہ دوسرے جو ہیں گے وہ بھی اس کتاب کو تھامیں، ان کو بھی اس کتاب کی طرف لانا ہے گا. ہمارا غم صرف دنیا کی غم ہی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر کی تھی تو امت کا بھی غم ہونا چاہیے. اور آگے آ رہا تھا کہ اس دنیا کی حقیقت کو پہچانیں. ایسا نہ ہم صرف دنیا کے غموں میں اور دنیا کی پریشانیوں اور فکروں میں ہی دن رات گھلتے رہتے ہوں. اور پھر آگے جو یہ واقعہ شروع ہوا ہے گا اس میں یہی بہترین مثال ہے کہ ایمان بچانے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے انسان کو اگر اپنی دنیا بھی داؤ پر لگانی پڑے تو وہ بھی داؤ پہ لگا دینی چاہیے. کیونکہ یہ کہف والے جو تھے یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے. آپ سوچیں ایلیٹ کلاس کے، اور جوانی میں انسان کس طرح کا ہوتا ہے گا. اپنی بھی فکر نہیں ہوتی، بس اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے، خواہ اس میں انسان اپنا نقصان بھی کر لے. اور پھر جب ایلیٹ قسم کے پیسہ، مال اور آپ کو شہرت، جاہ جلال موجود ہو تو ایسے میں انسان کا تھم پانا، صحیح راستے پہ جمنا بہت مشکل ہوتا ہے گا. تو یہ ایک مثال ہے. دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا سب کچھ چھوڑا اپنے ایمان کی خاطر کہ ہمیں شرک پہ ملوث نہیں ہونا ہے گا، اور ہماری جان کو خطرہ ہے تو ہم اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیں، اور پھر اللہ ہی سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو خاص طور پہ جب دجال آئے گا تو دجال کیا کرے گا؟ دنیا آفر کرے گا، خوب دنیا دے گا. اور جو لوگ دنیا اس سے نہیں لے رہے ہوں گے، اس کو نہیں مان رہے ہوں گے، ان کے لیے وہ زندگی دنیا میں تنگ کر دے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دجال جب آئے تو اس وقت تم لوگ پہاڑوں پہ چلے جانا. تو یہاں سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنے ایمان بچانے کے لیے انسان کو اگر ساری دنیا سے بھی کٹ آف ہونا پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا ہے گا. انہوں نے دیکھیں ایک بڑا قدم اٹھایا اللہ پہ بھروسہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے ساری اسباب پیدا کر دیے. ہر کوئی دیکھیں نا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے لگا دیا کہ وہ اتنے سالوں تک سوتے رہے وہاں پہ غار میں، اور کسی کو ان کا علم تک نہ ہوا، کسی نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں گی کہ ہمیں سب سے زیادہ قیمتی شے ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے. اور یہ بعض وقت دنیا ہمارے درمیان حائل ہو جاتی ہے کہ ہمارے ایمان اور کو حفاظت میں، یا پھر ہمارے ایمان پہ مزید آگے بڑھنے میں، کہ ہم دنیا کی چند چیزوں کی وجہ سے، اس کی خواہشات کی وجہ سے اپنا ایمان میں گرو نہیں کر پا رہے ہوتے، اس میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے، کچھ چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے، کچھ چیزوں میں ایکسل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس سے یہی ملتی ہے کہ خواہ انسان بھرپور جوانی میں کیوں نہ ہو، اگر انسان اپنی اللہ کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر کوئی دنیا کی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی ہر قربانی کے حوالے سے بڑا ہی قدردان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت زبردست ریوارڈ دیتا ہے، دنیا میں بھی دے دیتا ہے بعض وقت، اور اصل حقیقت میں جو آخرت میں ملے گا تو وہ تو کسی نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل پہ اس کا شائبہ تک گیا گا. تو حقیقت میں جب بندہ اللہ کی خاطر کو چھوڑتا ہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر عطا فرماتا ہے گا. تو ہمیں اللہ سے ہی تعلق رکھنا ہے گا. جہاں کوئی مشکل پریشانی آئے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے گا، اور ہمیشہ اپنے ایمان کو ہر چیز پہ مقدم رکھنا ہے، ہر چیز سے آگے رکھنا ہے گا کہ میرا ایمان میں نقصان نہ ہو. دنیا جائے تو جائے لیکن میرا ایمان سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب کرے اپنی آخری سانسوں تک، اپنے سے ملاقات کے دن تک. آمین. آیت نمبر 9.